مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب-e-Kosar کتاب کے کلپ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ حدیث نمبر 31 سے انشاءاللہ عز و جل صفحہ نمبر 57 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ دلائل الخیرات صفحہ 13 کے حوالے سے، ذکر فی بعض الاخبار مکتوب علی ساق العرش من اشتاق الی رحمتہ ومن سألنی اعطیتہ ومن تقرب الی بالصلاۃ علی محمد غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حدیث نمبر 32، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من قال اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہ شفاعتی۔ الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 504۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 33، ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحان ویصلیان علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لم یتفرقا حتی یغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخر۔ نزہۃ الناظرین صفحہ 31، سعادت الدارین صفحہ 77، الترغیب والترہیب صفحہ 504۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت زید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے، جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک اعرابی آیا، اس نے سلام عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، اے اعرابی، جب تو آیا تھا تو تو نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی تبقى برکۃ، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ارحم محمدا حتی لا تبقى رحمۃ۔ حدیث نمبر 35، عن عبد الرحمن بن سامورۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی رأیت البارحۃ عجبا، رأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویحبو مرۃ ویتعلق مرۃ فجاءته صلاته علی فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه۔ القول بدی صفحہ 124، سعادت الدارین صفحہ 66۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے،
کبھی لٹک جاتا ہے تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کر دیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام۔ حدیث نمبر 36 سعادت الدارین صفحہ 68۔ الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفا یوم القیامت فلیکثر من الصلاۃ علی۔ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ بر محمد میر رسانم صد سلام آن شفیع مجرمہ یوم القیام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حدیث نمبر 37 سعادت الدارین صفحہ 68۔ صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکات اعمالکم۔ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ سلام علیکہ اے نبی مکرم، مکرم تر از آدم و نسل آدم۔ حدیث نمبر 38 سعادت الدارین صفحہ 73۔ کان لا یجلس بین النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بین ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ احد فجاء رجل یوما فاجلسہ علیہ الصلاۃ والسلام بینہما فعجب الصحابۃ من ذلک فلما خرج قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ھذا یقول فی صلاتہ علی اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی له او نحو ذلک۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا امتی ہے، جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں، فائدہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز اپنی تفسیر عزیزی میں زیر آیت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تحریر فرماتے ہیں تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر اس وجہ سے گواہی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کس منزل پر پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کس حجاب کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا، لہذا وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد اعمال کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہر کسی کے اخلاص اور نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ تفسیر عزیزی فارسی سورہ بقرہ صفحہ 518۔ اسی لیے عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا در نظر بدش مقامات العباد لا جرم نامش خدا شاہد نہاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو قرآن پاک میں اس لیے شاہد فرمایا کہ ان کی نظر میں ساری امت کے مقامات یعنی درجات ہیں۔ حدیث نمبر 39 عن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اقرب الاعمال الى اللہ تعالی قال صدق الحدیث واداء الامانة قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا قال صلاة اللیل وصوم الحواجر قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا قال کثرت الذکر والصلاة علی تنفی الفقر قلت زدنا قال من اما قوما فلیخفف فإن فیہم الکبیر والعلیل والصغیر وذا الحاجۃ القول بدی صفحہ 129 سعادت الدارین صفحہ 714 کے حوالے سے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ فرمایا سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو تو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی۔ حدیث نمبر 40 من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ یستغفرون له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب سعادت الدارین صفحہ 83 نزہۃ الناظرین صفحہ 31 جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث نمبر 41 من کتب عنی علما فکتب معه صلاة علی لم یزل فی اجر ما قرئ ذلک الکتاب سعادت الدارین صفحہ نمبر 83 جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث نمبر 42 سعادت الدارین صفحہ 85 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی۔ وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب پر درود پاک پڑھتے رہے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ